کسی کے باپ کا آخری وقت ہو، غور سے سنیے گا، پہلے سوال پوچھتا ہوں، اپنے ماں باپ اور سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ جواب دو، کرتے ہیں؟ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ اب سوال پوچھتا ہوں، باپ کی زندگی کا آخری وقت ہو اور اس کے لب ہل رہے ہوں تو بیٹا اپنا کان اپنے باپ کے لبوں کے پاس کرتا ہے اور سننا چاہتا ہے کہ باپ اپنی آخری وقت میں کیا نصیحت کر رہا ہے، اور باپ اگر اس وقت کوئی نصیحت کر دے تو بیٹا اسے اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے اور سوچتا ہے یہ میرے باپ کی آخری وصیت تھی، میں اس پر زندگی بھر عمل کروں گا۔ نادانوں، باپ کی آخری وصیت کو یاد رکھتے ہو، رسول کی آخری وصیت کو یاد نہیں رکھتے۔ پیغمبر رحمت نے وصال کے وقت نماز 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 فرمایا تھا۔ اگر کوئی اس وصیت کو یاد رکھتا ہے تو یاد رکھو وہ وفادار مصطفیٰ ہے اور حضور کا عشق اس کے سینے کے اندر موجود ہے۔ اس لیے سرکار کو بھی یہی فکر تھی کہ میری امت نماز نہ چھوڑے، میری امت نماز کی پابند بن جائے، اس لیے کہ اللہ نے کامیابیوں کو نماز کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ تو جب میرا امتی میری آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے نماز قائم کرے گا، اس کی دنیا کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی اور آخرت کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور سن لو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت عرصے پہلے کا ایک واقعہ ہے، مجھے پھر یہاں پر اس وقت یاد آ گیا، میں نے شاید کہیں یہ واقعہ عرض بھی کیا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی انسان کے دل و دماغ میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے اور پھر اس بات کی وجہ سے وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کتنا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ نماز کا بالکل پنکچول، پانچوں وقت نماز کا پابند، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سویا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سویا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو گھڑی میں دیکھتا ہے کہ طلوع آفتاب میں صرف 10 منٹ باقی ہیں۔ وہ سوچتا ہے میں ابھی جاؤں گا، استنجا بھی زور کا لگا ہے، میں استنجا کروں گا، وضو کروں گا تو نماز کا وقت چلا جائے گا۔ سوچتا ہے چلو اب تو وقت تو جانے والا ہی ہے، اب کیا اٹھ کر کے کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے استنجا کر لیں گے۔ لیکن پھر یہ خیال آیا نہیں یار مجھے اٹھ جانا چاہیے، میں جلدی سے استنجا سے فارغ ہو کر جلدی سے وضو کر کے چاہے 2 رکعت فرض ہی کیوں نہ ادا کر لوں، اس لیے کہ اگر میں اس وقت اٹھ کر کے 2 رکعت بھی میں نے فرض ادا کر لی تو میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ یہ سوچ کر کے وہ اٹھا، وضو کیا اور جلدی سے، اتنا وقت اس کے پاس موجود تھا کہ 2 رکعت پڑھ لے۔ اس نے 2 رکعت جب مکمل کی تو اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور اس نے کہا کہ زندگی میں کئی فجر کی نمازیں میں نے پڑھی، لیکن آج اس تصور سے جب میں نے نماز پڑھی کہ میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی تو اس نماز کی لذت ہی کچھ اور تھی۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، تم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی فکر کرتے ہو، آؤ آج سے عہد کرو کہ اپنے نبی کی آنکھوں کو نماز کے ذریعے ٹھنڈک پہنچاؤ گے، اور جب نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے یہ مصطفیٰ دنیا میں بھی ٹھنڈک عطا کریں گے، قبر میں بھی ٹھنڈک عطا کریں گے اور محشر میں بھی ٹھنڈک عطا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اقامت صلاۃ کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہمیں اور اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔